الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون صدق اللہ مولانا العظیم. یہ امید تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے. بلا تمہید کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن دی شان میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، ذکر کرو. اب بنی اسرائیل کون ہیں، کس سے خطاب کر رہا ہے رب ذوالجلال؟ اذکروا، ذکر کرو سے کیا مراد ہے؟ اب اس کو بیان کرو. بنی اسرائیل سے مراد قرآن دی شان میں جہاں بھی بنی اسرائیل کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہے اولاد یعقوب، یعنی قوم بنی اسرائیل. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی قرآن میں یا بنی اسرائیل آئے گا اس سے مراد اولاد یعقوب ہے. اب اولاد یعقوب کو اولاد یعقوب کیوں کہا جاتا ہے؟ کلام عرب کے اندر، عربوں کے قبائل کے اندر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قبائل کے اندر جس کو کسی عمل کے لیے ابھارا جاتا ہے نا، پھر اس کی نسبت کے ساتھ ابھارا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کو جنگ کے لیے ابھارا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اے بہادر کے بیٹے، اپنی بہادری کا اظہار کرو اور جنگ میں حصہ لو. اسی طرح یہ کلام بھی کلام عرب کے اندر مشہور ہے کہ اے عالم کے بیٹے، اپنے علم کا اظہار کرو. بعینہ بھی اسی طرح اس جگہ پر رب ذوالجلال نے اس کلام عرب کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا. یہاں معنی تو بنتا ہے ذکر کرو، یعنی اس سے معنی ذکر کرو. یہاں پر لفظی معنی تو اذکروا، ذکر کرو، لیکن یہاں پر جو معنی لیا گیا وہ یہ لیا گیا کہ یاد کرو. یہ یاد رکھیے قرآن و حدیث کے اندر اکثر مقامات کے اندر ظاہری ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کا معنوی ترجمہ اور اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتا ہے. استعارتاً یہاں پر اذکروا سے مراد ذکر کرو نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں پر اذکروا سے مراد یاد کرو لیا جائے گا. استعارتاً جو میں نے لفظ استعمال کیا یہ علماء جانتے ہیں، عوام کے اندر یہ کلمات اور یہ اصطلاحات مشہور نہیں ہیں. نعمت یلتی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی. اب رب نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ یاد کرو ان نعمتوں کو؟ اب قرآن کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو تفسیر ہے، جو معنی ہیں، جو مطالب ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس لیے رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی. مفسرین فرماتے ہیں وہ نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو رب ذوالجلال نے سب سے لاڈلی قوم کہ جس کے لیے اللہ نے رزق کا اتنا بڑا اہتمام کیا، علیکم المن والسلوى، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا. آگے قرآن میں اس کی تفصیل آئے گی، علیکم المن والسلوى کتاب، کہ رب ذوالجلال نے جنتی کھانے آسمان سے زمین پر اتارے اولاد یعقوب کی بنی سے. ایک یہ نعمت جو اللہ یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو وہ نعمت جب ہم نے آسمان سے تمہارے لیے علیکم المن والسلوى تمہارے لیے رزق اتارا. اور نعمت یلتی کے اندر وہ پتھر ہیں کہ جس کے اندر سے رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے لیے چشمے جاری کیے، پانی، پتھر سے پانی کے چشمے جاری. وہ نعمت بھی اللہ نے یاد کری، یاد کرو وہ نعمت. تو اس طرح کے معاملات کہ جو رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر جو انعامات اور اکرام کیے وہ اللہ یاد کرا رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی. پھر فرمایا رب ذوالجلال نے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور اپنا وعدہ نبھاؤ. اوفی بعہدکم،
جب تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے تو ہم بھی اپنا وعدہ نبھائیں گے. رب ذوالجلال کلام کر. اب یہ وعدے کون سے ہیں؟ اوف بعہدی کم، یہ کون سے وعدے ہیں؟ اس وعدے سے مراد کیا ہے؟ اس وعدے سے مراد یہ ہے، اس وعدے سے مراد ہے کہ جب اولاد یعقوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو رب ذوالجلال نے اولاد یعقوب سے وعدہ لیا تورات، زبور، انجیل اور متعدد صحائف کے اندر. رب ذوالجلال نے اولاد یعقوب سے یہ وعدہ کیا کہ اے اولاد یعقوب، جب میرے آخری نبی امام الانبیاء سرکار دو جہاں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تم نے میرے اس محبوب کی، اس آخری نبی کی، ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اسلام بھی قبول کرنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کا چرچا بھی کرنا ہے، ان کا ساتھ بھی دینا. بلکہ ایک جگہ پر آگے آ رہا ہے رب الجلال نے جو وعدہ کیا اس کے اندر یہی تھا. یہ سارے معاملات بھی ہیں. اور نماز کی پابندی، رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے محبوب کی مدد کرو اور ان کا ساتھ دو اور ان کی عظمت کو بیان کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. تو اس کے بدلے میں کیا کہا رب الجلال نے کہ ہم نے تمہارے لیے باغات بنا رکھے ہیں، یعنی جنتیں تیار کر رکھی ہیں. تو یہ وہ اس وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ جب رب فرماتا ہے کہ جب اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں پہلے بھی بہت کچھ عطا کیا، لیکن اب بھی اگر میرے محبوب کا تم کلمہ پڑھو، ان کا دور حاصل کرو اور ان کی مدد کرو اور ان کا ساتھ دو اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی عظمت کے چرچے کرو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دو، تو پھر کیا ہے، تم جب اپنا یہ وعدہ پورا کر لو گے تو پھر ایک وعدہ میں بھی پورا کروں گا. وہ کیا ہے؟ اوف بعہدی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں تمہارے لیے جو جنتیں تیار کر رکھی ہیں وہ تمہیں عطا کروں گا. یہ وعدے سے مراد ہے. آگے چلتے یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ رب ذوالجلال اولاد یعقوب سے کلام فرما رہا ہے، اپنی نعمتیں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اور یہاں پر ایک جملہ اور بھی بیان کرتا ہوں. نعمتی التی انعمت علیکم کے اندر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایک تو من و سلوہ کی نعمت ہے، ایک چشمے جو پتھروں سے نکلے وہ بھی ہیں. اور یہاں پر کچھ مفسرین نے لکھا ہے نعمتی التی سے مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر ایک کرم یہ بھی کیا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انبیاء جو نازل ہوئے، مبعوث ہوئے، وہ بنی اسرائیل سے تھے. وہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق ہے. سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ انبیاء رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل قوم کے اندر مبعوث فرمائے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا، کلام بھی ہو گیا، نعمتیں بھی یاد دلوا دی، وعدہ بھی ہو گیا، وعدے کی بھی سمجھ آ رہی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، رب الجلال نے کہا اور مجھے سے ہی ڈرو. آگے چلتے ہیں. اب آگے جو کلام ہے، آگے رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، وہ جو ہم نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرتا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، رب کیا فرما رہا ہے قرآن؟ فقط الفاظ پڑھے تو برکت تو مل ہی جائے گی. معنی سمجھ میں آنا چاہیے کہ رب اپنے بندے سے کیا فرما. رب الجلال نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے بندے خدا، ہم نے آپ پر جو نازل کیا کلام، یہ تو تصدیق کرتا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اول کافر میں جنہوں نے پہلے جھٹلایا. اس سے مراد یہ ہے جو پیچھے کلام چل رہا تھا کہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب پیارے محبوب تشریف لے آئے تو ان کا ساتھ بھی دینا ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کی عظمت کے چرچے بھی کرنے ہیں اور ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. جب آپ ساتھ دو گے، اپنا وعدہ پورا کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب الجلال نے فرمایا اوفی بعہدکم، پھر میں اپنا وعدہ پورا کر لوں. پھر آگے رب الجلال ارشاد فرماتا ہے وہ جو ہم نے نازل کیا تم پر، یہ تو تصدیق کرنے والا. تصدیق سے مراد کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، تصدیق سے یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پر تصدیق آمنے سامنے ہو رہی ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش. رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل نے کے اندر رب نے محمد رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری سنائی اور یہ قواعد بیان کیے کہ ان کا ساتھ دینا ہے. اب تورات، زبور، انجیل جو ہے یہ
حضور کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضور نے آنا ہے، وہ آخری نبی ہوں گے، وہ سچے نبی ہوں گے، ان کا ہم نے ساتھ ہے۔ یعنی تورات، زبور، انجیل نے رسول اللہ کی گواہی دی۔ پھر جب رسول اللہ تشریف لائے تو رسول اللہ نے ان کتب کی گواہی دی کہ یہ حق ہیں، سچ ہیں، اور یہ اللہ کی کلام ہے۔ مصدقا لما معکم، تصدیق کی بات چل رہی ہے۔ تو اب تورات، زبور، انجیل نے آ کر تصدیق کی رسول اللہ کی، اور رسول اللہ نے تشریف لا کر تصدیق کی ان تمام صحائف کی اور ان کتب کی۔ تو اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی۔ اب اولاد یعقوب کے پاس تیسرا رستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یا تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی تعظیم کریں اور ان کے چرچے کریں۔ ایک تو رستہ یہ ہے، اور دوسرا رستہ تو یہ ہے کہ یا پھر وہ انکار کر لیں، جس طرح آگے ہے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا ان میں اول کافر بِهِ، جنہوں نے پہلے انکار کیا ہوا ہے، اور ان جو پہلے قوموں میں انبیاء کے انکار کر چکے ہیں ان پر دردناک عذاب آئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو حالت ہے وہ حالت بھی قرآن نے بیان کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ رستے دو ہی ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے دل سے ان پر ایمان لے آیا جائے، اور اگر ولا تکونوا، اور نہ ہونا انکار کرنے والوں میں نہ ہونا، اگر ہوئے تو دردناک عذاب آپ کی۔ آگے یہ جو جملہ آ رہا ہے ولا تشتروا، اور نہ خریدو، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا خریدو؟ اب پڑھ تو لیا ہے ولا تشتروا، معنی بھی سمجھ آ گیا کہ اس کا معنی ہے کہ نہ خریدو۔ کیا خریدو؟ کیوں خریدو؟ کیسے خریدو؟ کس سے خریدو؟ کس طرح خریدو؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو بیان فرماتے ہیں ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو اللہ کی آیات کو ثمنا قلیلا، تھوڑے سے مال کے عوض۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا علم جو شخص پڑھتا ہے، حاصل کرتا ہے قرآن کا علم، اب اس کے لیے یہ ہے کہ تم، رب ذوالجلال نے تمہیں قرآن کا علم دے رکھا ہے، اور یہ بہت عظیم عرفہ و اعلیٰ علم ہے، اس کو تھوڑے پیسوں کے عوض مت بیچو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی۔ اب یہاں پر مفسرین کرتے ہیں یہ جو لفظ لکھا نا ثمنا قلیلا، اس سے مراد چند ٹکے نہیں بلکہ ثمنا قلیلا میں پوری کائنات شامل ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ قرآن کی تعلیم کے بدلے اگر کوئی تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں اور دولتیں دے دے، مگر پھر بھی قرآن کے علم کو مت بیچو، یہ اس سے بھی قیمتی ہے۔ اب یہاں پر تو قرآن کی نص نے تو یہ کہہ دیا کہ قرآن کو مت بیچو، یعنی قرآن کا معاوضہ نہ لو، تو پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہاں پر ایک فقہ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ تینوں امام اس آیت کے تحت، اسی آیت پر ولا تشتروا پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، ان کو اگر کوئی قرآن کے بدلے میں پوری دنیا کی دولت بھی دے دے تو وہ نہ لے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ قرآن کی تعلیم کے بدلے میں کوئی تمہیں پوری دنیا کی دولت بھی دے تو نہ لو۔ لیکن اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ علماء جو ہیں یہ قرآن بیان کریں، اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو بیان کریں، لیکن جو حاکم وقت ہے، جو حکومت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی تنخواہ مقرر کریں، ان کی اجرت مقرر کریں، ان کے دنیاوی اسباب کے سلسلے کا اہتمام کریں۔ مگر بدقسمتی سے چونکہ متعدد ممالک ایسے ہیں جیسے ہمارا پاکستان بھی ہے، یہاں علماء کی کوئی سرکاری بیت المال سے کوئی ان کا معاوضہ نہیں ہوتا یا ان کی سرکاری تنخواہیں نہیں ہوتی، تو اس پر جو فتویٰ ہے وہ امام مالک کا بھی فتویٰ ہے، امام شافعی کا بھی فتویٰ ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر وہ کچھ اجرت بقدر ضرورت اگر وہ اجرت لے لیں قرآن کی تو ان کے لیے رعایت کا حوالہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر کرتا چلوں، یہ تو فتویٰ ہوا، اب یہاں پر ایک حدیث بیان کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ تو بہت سی پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن وقت کی تنگی کے باعث بیان نہیں کر پا رہا۔ یہاں پر بخاری کی ایک حدیث ہے اور وہی حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر
قرآن کی جو قرآن کے درس کے عوض تنخواہ لینا جو امام مالک نے، امام شافعی نے اور امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ وہ لے سکتے ہیں بقدر ضرورت، تو یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ولا تشتروا، کہ نہ بیچو قرآن کو، بھی آیات قرآن کی آیات کو ثمن قلیلا، تھوڑی سی دولت کی خاطر، تھوڑی سی دولت سے مراد دنیا ہے۔ تو اس کے جو امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، امام شافعی اور امام مالک نے، انہوں نے ایک حدیث لاتے ہیں بخاری اور ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ سفر میں تھے، تو ایک دیہات کے اندر ایک مضافات سے گزر رہے تھے، ایک گاؤں کے اندر پہنچے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم مہمان ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ہماری مہمان نوازی کی جائے، ہمیں کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کیا جائے۔ تو وہ جو قبیلہ تھا، وہ جو علاقہ تھا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو جب یہ صحابہ وہاں سے نکلنے لگے تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، ان صحابہ کو روکا اور کہا کہ اے گروہ صحابہ، ہمارا جو سردار ہے قوم کا، اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے، آپ صحابہ ہیں رسول اللہ کے، آپ میں سے کسی کے پاس سانپ کا دم ہے کہ آپ دم کر دیں تو ان کو شفا ہو جائے۔ تو ایک صحابی رسول نے بڑھ کر کہا ہاں میرے پاس سانپ کے درد کے دم ہے، لیکن میں اس عوض پر دم کروں گا کہ اس کے عوض آپ ہم سب کی مہمان نوازی کریں، یعنی ہمارے کھانے کا اہتمام کریں، اور بکریاں بھی لیں ان سے، چند بکریاں بھی ان سے، تو دم کیا اور اس کے عوض سے ان سے کھانا بھی لیا بطور معاوضہ اور بکریاں بھی۔ یہ لے کر جب واپس آئے وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو یہ ماجرا پیش کیا کہ رسول اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہاں گئے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ اب یہ امام بخاری نے بھی اس کو طویل حدیث کو لیا اور ترمذی کے اندر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو جب انہوں نے ہم سے دم کا تقاضا کر لیا تو ہم نے ان سے اجرت کا تقاضا کر لیا، اور اجرت میں ہم نے ان سے کھانا بھی لیا اور بکریاں ریوڑ بھی لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہاں پر سکوت اختیار کیا، آپ نے ان کو منع نہیں کیا یا جھڑکا نہیں کہ تم نے غلط کام کیا۔ تو یہاں سے محدثین نے یہ قانون ظاہر کیا اور یہ استدلال لیا کہ قرآن کا دم ہو یا قرآن کا درس ہو یا تراویح قرآن ہو، اس پر اجرت لینا شرعی طور پر جائز ہے۔